بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین ناظرین، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ سامعین ناظرین، آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہیلتھ سے متعلق کوئی پرابلم ہے یا پھر آپ کو ہیلتھ سے متعلق معلومات میں دلچسپی ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آئندہ بھی اس قسم کی معلوماتی ویڈیوز ہیلتھ کے متعلق ملتی رہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ سامعین ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اعصابی کمزوری کا ہونا۔ اس ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات آپ سے عرض کرنا ضروری ہے، کیونکہ اچھی بات چاہے آپ کو کہیں سے بھی ملے، آپ کو آگے شیئر کرنی چاہیے صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو انسان کی جو خواہشات ہیں اس کے متعلق اللہ تعالیٰ انسان سے فرماتا ہے کہ ایک تیری خواہش ہے، ایک میری خواہش ہے، ہوگا وہی جو میری خواہش ہے، تو پھر تو وہ کر جو میری خواہش ہے اور پھر میں وہ کر دوں گا جو تیری خواہش ہے۔ اس بات کا بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی خواہشات تو بہت زیادہ ہیں، مگر وہ پوری اسی وقت ہوں گی جب ہم اس نقش قدم پر چلیں گے جس کا اللہ تعالیٰ نے ہم سے فرمایا ہے کہ آپ وہ راستہ اختیار کرو۔ اور اسی لیے ہم کو نماز میں حکم دیا گیا ہے کہ ہم صراط مستقیم مانگیں۔ تو سامعین ناظرین، یہ تو ہوگی ایک اچھی بات جو میں نے آپ سے شیئر کی۔ اب آتے ہیں کہ یہ عام جسمانی یا اعصابی کمزوری یہ کس وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ معدے کی خرابی ہوتی ہے اور وقت پر نہ کھانا اور آپ کا ڈائجسٹو سسٹم کا ٹھیک نہ ہونا، جس کی وجہ سے خوراک آپ کا پوری طرح جزو بدن نہیں بنتی، تو آہستہ آہستہ آپ کی جسمانی صحت خراب ہو جاتی ہے۔ اور جو لوگ زیادہ دماغی محنت و مشقت کرتے ہیں، وقت پر نہیں سوتے، نیند پوری نہیں لیتے، ان کو بھی یہ پرابلم ہو جاتی ہے۔ تو وہ اس کی وجہ سے آہستہ آہستہ آپ کے پٹے کمزور ہو جاتے ہیں اور پھر تمام اعصابی سسٹم آپ کا کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں جو ہومیوپیتھک کی کچھ ادویات ہیں وہ میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی دوائی ہے جلسیمین، اور نمبر 2 ہے اگاریکس، اور نمبر 3 ہے کالیفاس۔ یہ تینوں میڈیسن آپ نے 200 میں لینی ہے اور علیحدہ علیحدہ لینی ہے، اکٹھے نہیں لینی۔ آپ نے کیا کرنا ہے کیا ہے کہ اگر آپ نے ایک دوائی اب لے لی ہے تو دوسری دوائی آپ نے آدھے گھنٹے کے بعد لینی ہے، لیکن یہ خیال رہے کہ اس دوران آپ نے کوئی چیز نہیں کھانی، اور بہتر ہو کہ آپ کوئی دوائی کھانے سے پہلے ایک دفعہ کلی کر لیں تاکہ آپ کی زبان پر اگر کوئی تہ جم گئی ہو تو وہ صاف ہو جائے۔ اس سے کیا ہو کہ آپ کو دوائی آپ کے اوپر زیادہ اچھی طور پر اثر کرے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نوجوانوں کو اگر اعصابی کمزوری ہو تو اس کی اگر معدہ بھی ٹھیک کام کر رہا ہے اور وہ دماغی محنت مشقت بھی زیادہ نہیں کر رہا ہے تو پھر اس کی وجہ جنسی مسائل ہوتے ہیں۔ تو اگر ان کو جنسی مسائل کی وجہ سے اعصابی کمزوری کا مسئلہ ہے تو اس کی سب سے اچھی دوائی ایوینا سٹیوا مدر ٹیچر ہے۔ اس کے 15 قطرے دن میں 3 دفعہ آدھا کپ پانی میں ملا کر اس کو لینا ہے۔ اور آپ کو اچھی طرح اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ کوئی بھی ہومیوپیتھک ادویات کھانے سے پہلے یا بعد میں آدھے گھنٹے تک آپ نے کوئی چیز نہیں کھانی، اور ہومیوپیتھک ادویات کو آپ نے کچن وغیرہ میں بالکل نہیں رکھنا۔
اور خوشبو اور دھوئیں سے بھی اس کو بچانا ہے تاکہ ان کا اثر پوری طرح برقرار رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز کھاتے پیتے وقت وہ روحانی عمل آپ نے بالکل نہیں چھوڑنا، جو میں آپ کو اکثر بتاتا رہتا ہوں، یعنی اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف اور بسم اللہ کے ساتھ ملا کر سورہ کوثر اور سورہ قدر پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے وہ چیز کھانی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے نماز کی پوری طرح پابندی رکھنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے حقوق العباد کا لازمی خیال رکھنا ہے۔ ہم نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، مگر وہ ان سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا، کیونکہ جیسے ہی وہ بات کرتے ہیں تو زہر اگلتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ کوئی ان سے نفع اٹھائے وہ الٹا نقصان کا باعث بنتے ہیں، اور ان کی وجہ سے پورا اہل محلہ یا ان کے جاننے والے پریشان رہتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے اخلاق کو درست رکھنا چاہیے اور دنیاوی معاملات میں اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا چاہیے۔ بدقسمتی کی بات ہے کہ اکثر جو لوگ دنیاوی معاملات میں، تو وہ لوگ جو دینی معاملات میں بہت اچھے ہوتے ہیں مگر دنیاوی معاملات میں بالکل زیرو ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی بدقسمتی اور سوچنے کی بات ہے۔ میں نے اکثر لوگوں کو سنا ہے کہ کچھ لوگ یوٹیوب پر بہت اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ جواب بھی نہیں دیتے، حالانکہ واٹس ایپ کا نمبر انہوں نے چھوڑا ہوتا ہے، مگر اگر آپ ان کو واٹس ایپ پہ میسج کریں تو وہ آپ کو بالکل جواب نہیں دیتے، حالانکہ پتہ لگ جاتا ہے کہ انہوں نے میسج پڑھ لیا ہے۔ مگر بہت ہی افسوس کی بات ہے، جب وہ یوٹیوب پر آ جاتے ہیں تو اتنی اچھی اچھی نصیحتوں کی باتیں کرتے ہیں کہ آپ سمجھیں گے کہ ان سے اچھا کوئی نہیں ہے، مگر جب ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرو تو آپ کو جواب بالکل صفر میں ملے گا، بالکل جواب ملے گا نہیں۔ تو ہمیں اپنے معاملات کو دوسروں کے ساتھ بہتر بنانا ہے، صرف نماز وغیرہ نہیں پڑھنی، بلکہ نماز وغیرہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ اور انسان کا آپس کا معاملہ ہے، لیکن جو آپ کے حقوق العباد ہیں ان سے آپ کے زیادہ پوچھا جائے گا، اور اگر آپ کے حقوق العباد میں آپ کے معاملات ٹھیک نہ ہوئے تو پھر آپ کے یہ تمام محنت جو آپ نے دینی طور پر کی ہوگی وہ رائے گاہ چلی جائے گی۔ تو ہمیں اس کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ تو سامعین اور ناظرین، میں اکثر طبی معاملات اور یہ ہومیوپیتھک نسخہ جات کے علاوہ کچھ اچھی اچھی باتیں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہوں، کوئی پتہ نہیں کس کو کس کی بات دل پر اثر کر جائے۔ تو سامعین اور ناظرین، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ کی ویڈیو دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔